رحیم لچو خرگوش تدریسی مقاصد۔ یہ کہانی پڑھنے کے بعد طلبہ ایک دوسرے کا خیال رکھنا شروع کر دیں گے، بڑوں کا کہنا ماننا شروع کر دیں گے، بغیر اجازت کسی جگہ جانے کے نقصان کا اندازہ لگا سکیں گے۔ خاص الفاظ: گھنا، بھٹ، پھپھی، جی للچانا، ٹیلا، ڈرپوک، پھلیاں، مایوس ہونا، پھرتی سے شرابور۔ ایک جنگل میں بڑے گھنے درخت کے نیچے خرگوشوں کا ایک خاندان رہتا تھا۔ ان کا ایک بڑا سا بھٹ تھا جس میں ماما خرگوش اپنے 4 بچوں کے ساتھ آرام سے رہتی تھی۔ ماں انہیں پیار سے اچھو، بچوں، سچو اور لچو کہہ کر پکارتی تھی۔ وہ بچوں کے لیے روز بازار سے گاجر اور تازہ پھل لایا کرتی۔ اس نے انہیں بتایا تھا کہ اگر کبھی بھوک لگے تو گھر کے آس پاس اگی ہوئی گھاس اور پودے کھا لیا کریں، لیکن کسانوں کے کھیتوں کی طرف ہرگز نہ جائیں، خاص طور سے ماجو کسان کے کھیت میں، کیونکہ وہ خرگوشوں کا سخت دشمن ہے۔ ایک دن ماما خرگوش بازار جانے کے لیے تیار ہوئی۔ اس نے ٹوکری لی اور چھتری ہلاتے ہوئے بچوں سے کہا، دیکھو بچوں، میں تھوڑی دیر تمہاری پھپھی کے گھر رکوں گی، تم سب گھر کے آس پاس ہی رہنا، اور کوئی خطرہ محسوس کرو تو فوراً بل میں گھس جانا۔ میں واپسی میں تمہارے لیے سرخ سرخ میٹھی گاجریں لاؤں گی۔ بچے خوش ہو گئے، انہوں نے ماں کو اللہ حافظ کہا اور باہر کھیلنے چلے گئے۔ لچو ماں سے وعدہ تو کر لیتا، لیکن جب وہ ایک ٹیلے پر چڑھ کر ماجو کے کھیت میں اگی ہوئی سبزیاں دیکھتا تو اس کا جی بڑا للچاتا۔ وہ چاہتا کہ کھیت میں جا کر خوب گاجریں کھائے۔ وہ اپنے دوسرے بہن بھائیوں سے چلنے کو کہتا تو وہ تیار نہ ہوتے۔ لچو کہتا، تم سب ڈرپوک ہو، دیکھو میں جاؤں گا اور ماجو کو پتہ بھی نہیں چلے گا میں کھیت میں بیٹھا گاجریں کھا رہا ہوں۔ لچو چپکے چپکے ماجو کے کھیت کی طرف گیا اور لکڑی کے دروازے کے نیچے سے اندر گھس گیا۔ اسے یہ دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی کہ وہاں کوئی نہیں تھا۔ بس پھر کیا تھا، پہلے اس نے پھلیاں کھائیں، پھر گوبھی اور مولیاں، آخر میں اسے گاجریں نظر آ گئیں۔ وہ آگے بڑھ کر گاجریں کھانے لگا۔ گاجریں اتنی میٹھی اور مزیدار تھیں کہ اسے آس پاس کا ہوش ہی نہ رہا۔ یکایک اس کی نظر ایک بڑے سے جوتے پر پڑی۔ اب جو اس نے اوپر دیکھا تو ماجو اپنا بیلچہ اٹھائے اس پر وار کرنے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ لچو کی تو جان نکل گئی، وہ لرزتا ہوا بھاگا۔ گھبراہٹ میں اس کے جوتے پیروں سے نکل گئے اور اسے واپسی کا راستہ بھی یاد نہ رہا۔ آگے پھلیوں کی بیلیں چڑھنے والا جال لگا تھا۔ لچو کا کوٹ پھڑپڑا رہا تھا۔ بدقسمتی سے کوٹ کا بٹن جال میں پھنس گیا۔ اس نے بڑے جھٹکے دیے لیکن اپنے آپ کو آزاد نہ کرا سکا۔ ماجو ایک ٹوکری لیے اس کے نزدیک آتا جا رہا تھا۔ وہ اسے ٹوکری سے ڈھک کر پکڑنا چاہتا تھا۔ لچو زندگی سے مایوس ہو گیا اور خوف سے رونے لگا۔ اتفاق سے پھلیوں کی بیل پر بیٹھی کچھ چڑیوں نے لچو کی سسکیاں سن لیں۔ وہ فوراً ساری بات سمجھ گئیں۔ انہوں نے چیخ کر کہا، کوٹ اتار پھینکو اور دائیں طرف بھاگو، جلدی کرو۔ لچو کو کچھ حوصلہ ہوا۔ اس نے تیزی سے کھینچ کر کوٹ اتارا اور دائیں طرف بھاگ پڑا۔ اس نے اپنے پیچھے دھپ سے ماجو کی ٹوکری پر اپنے کوٹ کے گرنے کی آواز سنی، لیکن مڑ کر نہیں دیکھا۔ وہ بھاگتا چلا گیا۔ آخر اسے کھیت سے باہر نکلنے والا دروازہ نظر آ گیا اور وہ پھرتی سے باہر نکل گیا۔ لچو ہاپتا کانپتا پسینے میں شرابور گھر پہنچا۔ بھائی بہن دور کھیل رہے تھے، انہوں نے اسے آتے نہیں دیکھا۔ ماما خرگوش بھی ابھی واپس نہیں آئی تھی۔ لچو چپکے سے بستر میں لیٹ گیا۔ اس کا جوڑ جوڑ دکھ رہا تھا اور بدن کانپ رہا تھا۔ اتنے میں ماما آ گئی۔ اس نے لچو کو لیٹا دیکھا تو بڑی پریشان ہوئی۔ ماتھے پر ہاتھ رکھا تو پتہ چلا کہ اسے تو تیز بخار ہے۔ لچو کئی دن تک بیمار رہا۔ اسے صرف کڑوی دواؤں اور سبزیوں کی یخنی پر گزارا کرنا پڑا۔ وہ باہر جا کر کھیلنے کو بھی ترستا رہا، جبکہ اس کے بھائی بہن روز تازہ سبزیاں کھاتے اور باہر جا کر خوب کھیلتے۔ اب لچو نے اچھی طرح سمجھ لیا ہے کہ بڑوں کی بات نہ ماننے سے کس قدر نقصان ہو سکتا ہے۔ ختم شد۔